अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78 शरारती इक़दामात मनसूख कर दिए हैं। ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मंजबंद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी है। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए गए और साथ ही मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दिया गया है। ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया है। ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया है। मेरी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट होगी। अमेरिका में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे, खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल करेंगे। अब अमेरिका तरक्की करेगा। हल्फबर्दारी की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से भी ज़्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। मेरी अव्वलीन तरजीह एक ऐसा मुल्क कायम करना है जो आज़ाद और मजबूत हो। साबिक हुकूमतें अमेरिका को दरपेश मसाइल हल नहीं कर सकीं। अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम बिनाकारा हो चुका है। हमारे तालीमी निज़ाम के बायस उस्ताद और तालिब इल्म शर्मिंदा हैं। ये सब चीज़ें तब्दील होंगी। हमारा मुल्क बुनियादी खदमात फराहम नहीं कर सका, जैसा कि लॉस एंजलिस में देखा गया। ट्रंप का ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। उन्होंने मज़ीद यह कहा कि कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सकेगा। साबिक हुकूमत दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकी। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मशरिक़ वस्ती में यरगमाली अपने घरों को लूट रहे हैं। इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों की वापसी यकीनी बनाई। पानामा कैनाल को चीन चला रहा है। हम पानामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। तेल और गैस की कीमतों को कम करेंगे। रूसी सदर की अमरीकी मनसब को गुज़िश्ता बयानात के तनाजुर में आगे बढ़ने की दावत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त राब्तों की ख्वाहिश का खैर मकदम करता है। रूस यूक्रेन के साथ पायदार अमन चाहता है, लेकिन कौमी मफाद की खातिर जंग जारी रहेगी। तीसरी आलमी जंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि ट्रंप से इत्तफाक किया जाए, रूसी सदर की जानिब से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आइंदा चंद रोज़ में टेलीफोनिक गुफ्तगू हो सकती है। रूसी सदर की अमरीकी हम मनसब को गुज़िश्ता बयानात के तनाजुर में आगे बढ़ने की दावत। चीन और अमेरिका में मुस्बत दौर का आगाज़ होने की उम्मीद है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक के मफाद के लिए चीन नई अमरीकी क़यादत से मिलने तैयार है। चीनी सदर ने जज्बा खैर सगाली के तहत नायब सदर को तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए भेजा है। पिछले 2 सदूर की तकरीब में सिर्फ चीनी सफ़ीर ने शिरकत की। तवक्को है कि बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात पहले की निस्बत बेहतर होंगे। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। आपको बताएं कि चीन और अमेरिका में मुस्बत दौर का आगाज़ होने की उम्मीद है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक के मफाद के लिए चीन नई अमरीकी क़यादत से मिलने चलने को तैयार है। चीनी सदर ने जज्बा खैर सगाली के तहत नायब सदर को तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए भेजा। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है कि ट्रंप मशरिक़ वस्ती के लिए हकीकत पसंदाना सोच अपनाएगा। हकीकत पसंदाना अप्रोच से ही खित्ते के ममालिक के मफादात का एहतराम होगा। उम्मीद है कि नई अमरीकी हुकूमत ईरानी मफादात का एहतराम करेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की जो बाइडन पर तनकीद। जो बाइडन इंतज़ामिया ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे की बहाली के लिए संजीदा ना थी। चीन और अमरीका में मुस्बत दौर का आगाज़ होने की उम्मीद है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि जिस ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता।
یہ واحد ٹرسٹ ہے جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں کنال اراضی کسی ٹرسٹ نہیں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نام ہے۔ عرفان صدیقی کا انکشاف۔ القادر ٹرسٹ کے لیے زمین کس بنیاد پر دی گئی؟ ٹرسٹ کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومتوں میں نہیں ہوتے۔ ملک بھر میں ہزاروں مدارس رجسٹرڈ ہیں، کسی دینی مدرسے کو بند نہیں کیا جا رہا۔ ہماری کسی ادارے سے کوئی دشمنی نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ جس ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی وہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ واحد ٹرسٹ ہے جو رجسٹر ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں کنال اراضی کسی ٹرسٹ نہیں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نام ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج۔ اپوزیشن ارکان کے ڈیسک بجا کر بانی کو رہا کرو کے نعرے۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن محبوب شاہ نے کورم کی نشاندہی کر کے اپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے القادر ٹرسٹ کیس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہا کہ صدا کے خلاف ہم اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ حسن نواز سے پوچھا جائے وہ 40 ارب برطانیہ کیسے لے گئے؟ اسد کیسر نے کہا کہ ملک میں آئین و قانون کو روندا جا رہا ہے، مزید سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی مطالبہ آیا تو ملکی مفادات کے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ داخلی معاملات میں کوئی بیرونی پریشر نہیں لیں گے، ہم اپنے اندرونی معاملات پر برداشت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے تو بانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ بانی نے خود کہا کہ کیس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں۔ مذاکرات جب شروع ہوئے تھے تو اس وقت بھی مقدمہ چل رہا تھا، یا تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد کوئی اس میں سے کوئی پیش رفت ہوئی ہو۔ مقدمہ چل رہا تھا، اس میں گواہیاں بھی میرے خیال ہو چکی ہوئی تھیں، وہ بالکل فائنل سٹیج پہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں میں خود انہوں نے کہا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ مذاکرات کیس کا جو ہے فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب تو ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں، آ گئی ہے نا؟ جی بالکل، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا مقصد تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کا، وہ پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میچ نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور تحریک انصاف کو گفت و شنید کا پلیٹ فارم دیا۔ مذاکرات واحد حل ہے، دوسرا آپشن کوئی بھی نہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ میں میچ تو نہیں کہوں گا، ایک مذاکرات چل رہے ہیں اور اسپیکر نیشنل اسمبلی انہوں نے ایک فورم پرووائڈ کیا ہے کہ وہ اپنے مطالبات ایک میز پر لائیں اور ان کے اوپر گفت و شنید ہو اور اس مسئلے کے مسائل کے حل نکل سکے۔ دیکھیں، مذاکرات از دا اونلی آنسر، اس کے علاوہ کوئی اور تھرڈ آپشن ہے نہیں۔ دیکھیں، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اور اٹ از دی پریروگیٹو آف دا چیئرمین آف دا سینٹ اینڈ دا اسپیکر۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے، سیاسی استحکام بھی آئے گا۔ سیاست سمیت ہر جگہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے، سیاست ہو یا کھیل کا میدان، ہر جگہ تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ ملک میں کھیلوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ خوش نصیبی ہے کہ ملک میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے، ہمارے کرکٹ گراؤنڈز کی رونقیں مزید بحال ہوں گی، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور مہنگائی کم ہو رہی ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، دنیا کے بہترین جو مالیاتی ادارے ہیں پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ دن بدن اوپر جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو 8 فروری آنے والا ہے اس کو یوم تعمیر و ترقی کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہر فیلڈ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ ساتھ بڑے دل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں۔
تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری اور ایک اچھے رویوں کی ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہونے چاہیے اور تلخیاں ختم ہونی چاہیے اور کھیل کے میدان ہوں سیاست ہو ہر جگہ پہ اس کو فروغ ملنا چاہیے. اور الحمدللہ اب ہم چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں ہونا اتنے عرصے کے بعد ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور رونقیں لوٹ آئیں گی ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں. آرمی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کا GHQ کا دورہ. GHQ آمد پر میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری. ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کو چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ISPR کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ملاقات میں خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کا GHQ کا دورہ. GHQ آمد پر میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری. ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کو چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ISPR کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات بھی کی. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان کو خط تحریر کر دیا. خط میں لکھا گیا ہے 13 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان کے بینچ میں کچھ کیسز زیر سماعت تھے. ایک کیس کے دوران عدالت کے سامنے ایک اہم سوال اٹھایا کہ کیا ریگولر بینچ مذکورہ کیسز کی سماعت کر سکتا ہے. عدالت نے 16 جنوری کو جسٹس عقیل عباسی کو شامل کر کے بینچ دوبارہ تشکیل دیا. جسٹس عقیل عباسی نے بطور جج سندھ ہائی کورٹ اسی کیس کا فیصلہ تحریر کیا. وہ یہ کیس سن نہیں سکتے تھے. ہم نے آفس کو ہدایت جاری کی کہ 20 جنوری کو کیس پہلے سے موجود بینچ کے سامنے پیش کیا جائے. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ کا تحریر کردہ یہ فیصلہ 18 صفحات پر مشتمل ہے.